بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ریکارڈنگ میں مرزا ناصر سے سوال ہو رہا تھا کہ حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں مرزا نے کہا کہ حسین میرے گریبان میں ہے، تو مرزا ناصر نے کہا کہ میں چیک کروں گا یہ حوالہ۔ اٹارنی جنرل آپ چیک کریں، مگر میرا سوال یہ بھی ہوگا کہ اس کا کہنا کہ تمہارا حسین، اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت حسین مرزا کے کچھ نہیں لگتے، مجھ میں اور تمہارے حسین میں فرق ہے۔ مرزا ناصر میں چیک کروں گا۔ اٹارنی جنرل اچھا، آپ نے کہا دار اسلام سے خارج ہیں اور کافر ہیں۔ مرزا ناصر ہاں، جو حضور علیہ السلام کو نہ مانے وہ غیر مخلص، کسی حد تک وہ بھی کافر، تو ہر ایک طبقے میں دو طبقے ہونا، مخلص اور غیر مخلص۔ اٹارنی جنرل احمدی میں بھی؟ مرزا ناصر جی ہم میں بھی۔ اٹارنی جنرل تو آپ میں بھی جو غیر مخلص ہوں گے کسی حد تک وہ بھی کافر؟ مرزا ناصر اس حد تک وہ بھی کافر ہوئے۔ اٹارنی جنرل ایک شخص دیانتداری سے مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتا، وہ کس قسم میں آپ رکھیں گے؟ مرزا ناصر گناہ گار اور غیر مخلص۔ اٹارنی جنرل غیر مخلص کس حد تک کافر؟ مرزا ناصر جی۔ اٹارنی جنرل چلو مرزا ناصر دیکھو ہم نے چیک کیا، دافع بلا لیں یا وہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو تو یہ تو شاعرانہ باتیں ہیں، کتاب میرے ہاتھ میں ہے۔ اٹارنی جنرل کیا نبی شاعری میں خلاف حقیقت بات کرتا ہے؟ خلاف حقیقت کسی وقت نبی بات کرتا ہے؟ مرزا ناصر ہاں، یہ آپ نے صحیح پوائنٹ لیا۔ اچھا چلو کتاب واپس لے لو، اپنے ارکان سے بولا۔ اٹارنی جنرل کیا مرزا نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے لیے چاند کا گرہن ہوا اور میرے لیے چاند اور سورج دونوں کا، اب کیا تو انکار کرے گا؟ اعجاز احمدی صفحہ نمبر 71، مندرجہ روحانی خزائن صفحہ نمبر 183 جلد 19۔ مرزا ناصر چیک کریں گے۔ عبدالعزیز بھٹی جناب ہر بات میں چیک کریں گے کہ کہہ کر فارغ ہو جاتے ہیں، پہلے یہ بتائیں کہ کیا ان کو یہ حوالہ جات تسلیم ہیں یا نہ؟ تمام کتابیں اصل ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ساتھ ہی ساتھ دیتے جائیں گے، ان کے دوسرے ارکان جو معاون ہیں وہ چیک کرتے جائیں۔ یہ چیک کا مسئلہ ایسا ہے کہ جیسے گول کرنا ہو، چیک کریں گے، کتابیں لیں اور چیک کریں، ہاں یا نہ میں مسئلہ ختم کریں۔ چیئرمین ٹھیک ہے۔ اٹارنی جنرل وہ کہتے ہیں میں اصل کو پڑھوں گا۔ بھٹی صاحب تو کتاب لے لیں۔ اٹارنی جنرل مگر وہ گھر میں پڑھیں گے نا، کہا ہمارا اٹارنی جنرل نے اس پہ۔ مرزا ناصر ذلی بروزی کے بحث پر مشتمل یہ بیان ہے، آپ لے لیں، اٹارنی جنرل دے دیں۔ چیئرمین مسل میں لگا دیں۔ اٹارنی جنرل وہ تمہارے حسین والی بات؟ مرزا ناصر اجازت دیں تو میں شام کو بحث تیار کرا کر داخل کرا دوں گا۔ اٹارنی جنرل وہ نائجیریا میں کلمہ طیبہ میں احمد رسول اللہ؟ مرزا ناصر میگزین ہمارے سعودیہ سے ایک دوست نے بھیجا ہے، میں نے آپ کو دکھایا، کوفی رسم الخط اور عراقی رسم الخط میں فرق ہے۔ اٹارنی جنرل مگر ممبران کا خیال ہے کہ یہ احمد ہے، محمد نہیں، یہ خود بول رہا ہے۔ مرزا ناصر دنیا کو ایک دوسری کہانی سنا رہا ہے۔ اٹارنی جنرل بالکل دوسری، تمام مسلم دنیا سے ہٹ کر بغیر تبصرے کے خود بول رہا ہے، ممبران کے دیکھنے کی بات ہے۔ مرزا ناصر ہماری باقی عبادت گاہوں کی تصاویر بھی تو سامنے رکھیں۔ اٹارنی جنرل اور پھر دونوں کا فرق دیکھ لیں، اس پہ کہا ہمارا سردار مولا بخش عمرو جب ان کے سامنے ایک سوال رکھیں تو وہ اس کا انکار کریں اور پھر وضاحت، جب تسلیم کر لیا تو وضاحت کیا مانے؟ چیئرمین اٹارنی صاحب توجہ فرمائیں، گواہی میں ایک بات کی تسلیم کرنے پر مزید وضاحت کے بغیر عدالت کی ضرورت و تقاضا کے خواہ از خود کر سکتا ہے، تقاضا کے گواہ از خود کر سکتا ہے یا نہیں؟ اٹارنی جنرل مگر مرزا صاحب تو ہر بات چیک پوسٹ پر لے جاتے ہیں، ہاں یا نہ پوزیشن ہو تو بات جلدی سمٹ سکتی ہے۔ مرزا ناصر آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں آپ کی مرضی کے مطابق جواب دوں؟ اٹارنی جنرل نہیں، آپ پر پابندی نہیں، مگر تسلیم و انکار کو تو ابتدا میں آپ واضح کر دیں کہ یہ ہے، مگر اس کا یہ مقصد یہ، آپ وضاحت کی طرف تو آتے ہیں مگر تسلیم و انکار کو چھوڑ جاتے ہیں۔ مرزا ناصر میں سمجھ گیا، مگر اس کے بعد مجھے وقت تو ملنا چاہیے۔ اٹارنی جنرل وہ تو قدرتی بات ہے، آپ وقت مانگ سکتے ہیں، مگر دو چیزیں ہیں کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے لیے وقت بالکل وقت کی ضرورت نہیں، ایسے سوالات کو آپ نمٹا دیا کریں، علمی تحقیق یا مزید مطالعے کی جہاں ضرورت ہو آپ وقت لے لیا کریں، وقت فراہم کیا جائے گا۔ چیئرمین وقت گواہ کو ملنا چاہیے تیاری کے لیے۔ اٹارنی جنرل مگر یہ سب مرزا صاحب کی کتابیں ہیں، تصنیفات۔ مرزا ناصر لیکن وہ اس وقت اور اس جگہ تو میرے قبضے میں نہیں ہے۔ چیئرمین اٹارنی صاحب آپ جو حوالہ دیں کتاب موجود ہو۔ اٹارنی جنرل جناب ایسے ہو رہا ہے، ساری کتابیں موجود ہیں۔ چیئرمین اس وقت تک اتنا کافی ہے، وفد کو جانے کی اجازت ہے، شام 6 بجے تشریف لائیں۔ شام 6 بجے صاحبزادہ فاروق علی کے زیر صدارت اجلاس شروع ہوا۔ مرزا ناصر دیکھیں مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت بڑا فرق ہے، یہاں حسین کم کی ضمیر ہے، وہ اس مطلب کو ظاہر کر رہی ہے کہ جو لوگ حضرت حسین کی پرستش کرتے ہیں، ان کی قبر پر سجدہ کرتے ہیں، ان کو خطاب کیا۔
اٹارنی جنرل ریفرنس یہ تھا کہ مجھ میں اور تمہارے حسین میں بڑا فرق ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ تمہارا کون ہو سکتا ہے؟ مرزا ناصر وہ لوگ. اٹارنی جنرل ہم وکیل لوگ ہیں، ہم الفاظ کو ان کے ظاہری معنی پہناتے ہیں. سیدھے سادے معنی یہ کہ تمہارا حسین، اس کا مقصد ہے کہ مرزا صاحب کے کچھ نہیں لگتے اور پھر کہ وہ مجھے امداد و تائید خدا ہر وقت مل رہی ہے اور حضرت حسین کو نہیں ملی. کیا لکھنا وہ کہنا مناسب تھا مرزا صاحب کے لیے؟ مرزا ناصر تمام اشعار پڑھ لیں. اٹارنی جنرل اگر یہ معنی غلط ہوں یا مصنف نے نہ کہے ہوں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو بالکل صاف لکھا ہوا ہے. اور پھر مرزا صاحب نے آگے لکھا ہے کہ میں خدا کا کشتہ ہوں اور تمہارا حسین دشمن کا کشتہ ہے، اور فرق کھلا اور صاف ظاہر ہے. مرزا ناصر پھر پڑھیں. اٹارنی جنرل مجھ میں تو ہمت نہیں کہ حضرت حسین کی توہین کو بار بار دہراتا رہوں. یہ مرزا اپنے سے حضرت حسین کا موازنہ کر کے خود کو افضل قرار دے رہا ہے. مرزا ناصر موازنہ مگر نیت کو دیکھیں. اٹارنی جنرل مرزا صاحب یہ بھی تو کہتے ہیں کہ شیعہ قوم اس پر مت اصرار کرو کہ حسین تمہارا منجی ہے، یعنی چھٹکارا دلانے والا ہے. میں سچ کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک یعنی مرزا غلام احمد حسین سے بڑھ کر ہے. دافع البلا صفحہ نمبر 26، مندرجہ روحانی خزائن صفحہ نمبر 233 جلد 18. اب اس میں نیت صاف پکار کر اظہار کر رہی ہے کہ مرزا صاحب کا کیا موقف ہے. مرزا ناصر مرزا صاحب حضور علیہ السلام کے ذل کامل ہیں اور وہ تمام امت سے افضل ہیں، یہ عقیدہ کی بات ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. اٹارنی جنرل دیکھو نبی آپ کے سامنے موجود ہے، وہ سب سے افضل ہے، ان کی ہدایت ہے کہ مجھ میں اور تمہارے حسین میں بڑا فرق ہے. مولانا غلام غوث جناب اٹارنی صاحب مرزا ناصر نے تو کہہ دیا ہے کہ صرف حضرت حسین نہیں بلکہ تمام امت سے مرزا قادیانی افضل ہے. مرزا ناصر مگر مرزا صاحب نے تو حضرت حسین کی تعریف کی ہے. اٹارنی جنرل تعریف کر کے کہا کہ اس سے بھی میں افضل ہوں، تو ان کی تعریف کی ہے یا اپنی برتری ثابت کر رہے ہیں؟ اب آپ کا دعویٰ ہے کہ مرزا غلام محمد ذل کامل ہے، اس لیے وہ تمام اولیاء و حضرت حسین سے افضل ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے. مرزا ناصر یہ دعویٰ نہیں بلکہ یہ میرا عقیدہ ہے، اس لیے کہ یہ مہدی اور مسیح ہیں، اس لیے تمام سے افضل ہیں. اٹارنی جنرل یہ درست ہے کہ مرزا غلام محمد بے وجہ مسیح موعود ہونے کے تمام انبیاء و اولیاء سے افضل ہے، سب سے برتر ہے. مرزا ناصر آپ نتیجہ پکڑ لیتے ہیں کہا کہ ہمارا. اٹارنی جنرل آپ نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے سوا تمام سے افضل، مگر آپ لوگوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ مرزا غلام محمد حضور علیہ السلام سے بھی افضل ہیں. آپ کے اشعار ہیں محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں. محمد جس نے دیکھنے ہو اکمل، غلام محمد کو دیکھیں قادیان میں. اخبار البدر قادیان 25 اکتوبر 1906. مرزا ناصر مگر ان کی تو تردید کر دی گئی تھی. اٹارنی جنرل کس نے تردید کی؟ مرزا ناصر ہمارے خلیفہ مرزا محمود نے. اٹارنی جنرل آپ کے خلیفہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہیں اور خود مرزا ان کو سن کر کہتا ہے کہ جزاک اللہ اور خوش خط لکھوا کر گھر جا کر لگا دیتا ہے. الفضل قادیان 22 اگست 1944. آپ کے مسیح کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہیں، خلیفہ کہتے ہیں غلط. آپ بتائیں کہ ان دونوں میں سے صحیح کون سا ہے؟ مرزا ناصر میں چیک کروں گا. اٹارنی جنرل لیجئے مرزا نے کہا کہ تم نے خدا کے جلال اور مجد کو بھلا دیا، تمہارا ورد صرف حسین ہے، پس اسلام پر ایک مصیبت ہے، کستوری کی خوشبو کے پاس گو کا ڈیر ہے. اعجاز احمدی صفحہ نمبر 82، مندرجہ روحانی خزائن صفحہ نمبر 194 جلد 19. مرزا ناصر ہاں لکھا ہے مگر شرک کی تردید میں. اٹارنی جنرل شرک کی تردید میں توحید کو کستوری اور حسین کے ذکر کو گو، گندگی سے تشبیہ دینا ٹھیک ہے؟ مرزا ناصر نہیں. اٹارنی جنرل آپ نے کہا کہ جو مرزا کو اتمام حجت کے باوجود نہیں مانتا وہ مرزا ناصر دعویٰ کو نہیں مانتا. اٹارنی جنرل آپ نے کہا کہ وہ کافر ہیں محدود معنوں میں. باقی آئندہ انشاءاللہ.